کچھ دیر ہونے کے بعد نور کو بابا کی ہدایت یاد آئی، ساتھ ہی خیال آیا کہ بابا کو اس وقت دعاؤں کی ہاں ضرورت ہے۔ وہ فوراً اٹھی اور دوڑ کر کار تک پہنچی۔ کار کا دروازہ کھولتے اسے بابا کے موبائل کی رنگ ٹون سنائی دی۔ اس نے جلدی سے بابا کی سیٹ پر پڑا موبائل اٹھایا تو اسکرین پر حیدر کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً کال اٹینڈ کی۔ دوسری طرف سے حیدر کہنے لگا، سر مشن مکمل ہو چکا ہے۔ ایک اسرائیلی ایجنٹ ہمارے قبضے میں ہے، بچوں کو بنا کسی نقصان کے بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ ٹیم نے زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا، مجھے آپ کی طرف سے پریشانی تھی۔ اب اپنا بتا دے کیا ہو رہا ہے؟ کیا صاحب خیریت ہے؟ میں ٹیم لے کر آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں، حیدر نے پرجوش انداز میں مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ حیدر بابا ہاسپٹل میں ہے، ان کا آپریشن چل رہا ہے، ان کو گولیاں لگی ہیں، نور نے روتے ہوئے کہا۔ اسے فون میں بریک لگنے کی تیز چڑچڑاہٹ سنائی دی۔ دوسری طرف تھوڑی دیر خاموشی رہی اور پھر حیدر کی درد بڑی آواز سنائی دی، کیا وہ ٹھیک ہے؟ زیادہ خطرے کی بات تو نہیں؟ مجھے کچھ نہیں پتا، وہ آپریشن تھیٹر میں ہے۔ نور اب اپنا حوصلہ کھو بیٹھے بے احتیاط پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر چیخ چیخ کر کہنے لگی، میری وجہ سے ہوا ہے ایسا، انہوں نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی، کاش میں مر جاتی، انہیں کچھ نہ ہوتا، سارا میرا قصور ہے، میں ہی اندھا دھند بھاگی تھی، میں نے بابا کو ہلکے بال چیتے چیتے نور اپنا فکرہ مکمل نہیں کر سکی۔ بے احتیاط اس نے اپنا ہاتھ زور سے ڈیش بورڈ پر مارا، لیکن تم ایسا مت سوچو، کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ بابا کو کچھ نہیں ہوگا، ہم بھی بس آ رہے ہیں، تم حوصلہ رکھو۔ کیا اپنے امی ابو کو کیوں؟ حیدر کے لہجے میں حیرت ابھری، مجھے نہیں پتا کیوں، مجھے بابا نے کہا تھا کہ حیدر کو کہنا کہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے والدین کو ساتھ لے کر آئے، نور نے سسکیوں میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر بابا نے کہا ہے تو میں لے کر آتا ہوں، حیدر نے تیزی سے کہا۔ کال کاٹ دی۔ نور نے کانٹیکٹس میں سے عمر کے نام کا نمبر ملایا، نہ جانے کون تھا جسے نور نہیں جانتی تھی۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی ایک دھیمی خوشگوار اور پروقار سی آواز ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، نور نے ادھورا جواب دیا، اس کے کچھ کہنے سے پہلے بولی، بابا زخمی حالت میں ہسپتال میں ہے، ان کا آپریشن ہو رہا ہے، مجھے کہا گیا تھا آپ کو اطلاع دے دوں۔ کیسے، کہاں، کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ دوسری طرف سے بے احتیاط اضطراب بڑے لہجے میں پوچھا گیا۔ جواب میں نور بس ہسپتال کا پتہ دہرایا اور کال کاٹ دی۔ نہ جانے نور کیسے یہ کام کر رہی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بس چیخ چیخ کر روتی رہے اور کوئی اسے نہ چھڑے نہ کوئی بلائے، لیکن بابا کی ہدایت تھی اور بابا کی ہدایت کو وہ کیسے نظر انداز کر سکتی تھی۔ اگلی کال اس نے حدیجہ کے نام سے سیو کانٹیکٹ کو کی، بابا کا پیغام دیا، ہسپتال کا پتہ بتا کر کال کاٹ دیا، بس ایک آخری کام باقی تھا، انہیں ٹی ایف کے نام سے سیف نمبر پر میسج کیا، راہی اپنی منزل کی طرف چل پڑا ہے۔ 3 گھنٹوں بعد نرسیں نور کا ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نور بار بار کہہ رہی تھی، میں بالکل ٹھیک، مجھے بس بابا کے پاس جانے دے۔ پاس کھڑے سرمد حوالہ سے تشویش بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نور کو تو احساس نہیں ہوا، لیکن نور بھی زخمی تھی، اس کا لباس کئی جگہ سے جلا ہوا تھا، لیکن اس لباس کے نیچے موجود ایک اور لباس نے جسم کو جلنے سے بچایا ہوا تھا، البتہ نور کی گردن کا کچھ حصہ پر جلے ہوئے کے نشان تھے اور جسم میں کہیں کہیں سے خون دس رہا تھا۔ نور بس ڈریسنگ کروا لو، پھر بابا کے پاس ہی جانا ہے، وہ ٹھیک ہے، اب ڈاکٹر نے کہا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ حولا نے نور کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بڑی مشکل سے نور نے ڈریسنگ کروائی، سب کے ساتھ چلتی ہوئی وہ بابا کے کمرے میں پہنچی جہاں باقی سب بھی موجود تھے۔ کمرے سے باہر بھی کچھ لوگ کرسیوں اور بینچوں پر بیٹھے تھے، بابا بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، نور کو دیکھ کر مسکرانے لگے، نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا نے نور کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو نور بابا کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ بابا نے نور کے سر پر ہاتھ پھیر کہنے لگے، الحمدللہ سب ٹھیک ہو گیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نور کچھ نہ بول سکی۔ بابا نے کہا، سب باہر چلے جاؤ، بس حیدر اور اس کے والدین حولا اور اس کی آپی ذرا راشد کو اندر بھیج دو۔ سارے باہر جانے لگے، حیدر بھی اپنے والدین کو لینے باہر چلا گیا، جو باہر بیٹھے تھے۔ حولا وہیں کھڑی تھی، تم بھی باہر جاؤ، تھوڑی دیر بعد سب کے ساتھ اندر آ جانا۔ حولا بھی خاموشی سے باہر چلی گئی۔ بابا نے سائڈ ٹیبل پر پڑے بیگ کو دیکھا جو ڈاکٹر نے بابا کے کہنے پر منگوا کر وہاں پر رکھا تھا۔ بابا نے ہاتھ بڑھا کر بیگ سے کچھ نکالا اور منہ پر فٹ کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد بابا کے بلائے گئے سب افراد کمرے میں داخل ہوئے تو بابا کے منہ پر چادر تھی۔ حیدر نے بابا کے قریب کھڑے ہو کر کہا، بابا جن لوگوں کو آپ نے بلوایا وہ سب آ چکے ہیں۔ چادر میں جنبش اور ایک چہرہ چادر کے پیچھے سے نمودار ہوا، مگر اس چہرے کو دیکھتے سب کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پٹی کی پٹی رہ گئی، کچھ کے منہ سے تو حیرت کی شدت سے ہلکی سی چیخ بھی نکل گئی۔ سب حیرت سے اس مسکراتے چہرے کو دیکھ رہے تھے جو بابا کے چہرے سے مختلف تھا۔
حیرت اور شاک کی ایسی کیفیت کہ سب کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ ماسٹر آپ، حیدر بھی حیرت کی شدت سے اتنا ہی کہہ سکا۔ اس سے پہلے کوئی اور کچھ کہتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک باوقار ادیر عمر شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک تائرانہ نظر سوار ڈالی بابا پر آ کر اس کی نظر چند لمحوں کے لیے ٹکی۔ بے احتیاط اس کی آنکھوں میں اس طرح ابھرا لیکن وہ کسی سے کچھ کہے بغیر بابا کے بیڈ کی ایک طرف کرسی پر بیٹھ کر سب کے لیے وہ اجنبی تھا۔ آؤ آؤ میرے پیارے بچپن کے دوست، پاپا نے ماسٹر کی آواز میں اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آپ سب لوگوں کو شاید حیرت ہو رہی ہوگی، لیکن ماسٹر بھی میرا ہی ایک روپ تھا، لیکن یہ روپ بھی ملک اور قوم کی خدمت کے لیے داڑا تھا۔ یہ شخص جو میرا بچپن کا دوست بھی ہے، یہ ISI کے ایک اعلیٰ افسر رہ چکے ہیں۔ بابا نے ماسٹر کی آواز میں مسکراتے ہوئے اس شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ حیدر کو کچھ اور تو نہ سوچا، وہ جھکا بابا کا ہاتھ پکڑ کر اس پر بوسہ دینے لگا، جبکہ باقی لوگ ابھی تک شاک کسی کیفیت میں تھے۔ اچھا، یہ حیرت کا اظہار بعد میں کرتے رہنا، میں اصل مدعے کی بات پڑھاتا ہوں جس کے لیے آپ سب کو یہاں بلوایا ہے۔ پھر وہ حیدر کے والدان کی طرف متوجہ ہو کر بولے، حیدر جتنا آپ کا بیٹا اتنا ہی اس سے میں اپنا بیٹا مانتا ہوں، اور باپ ہونے کے ناطے اس کی بہتری کا سوچتا ہوں۔ بابا نے اتنا ہی کہا تھا کہ ہاتھ بھر اٹھے۔ حقیقتاً جتنا آپ نے باپ ہونے کا فرض نبھایا ہے اتنا تو میں بھی نہیں نبھا سکا، اور یہ سب کچھ کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ آپ میرے بیٹے کے بارے میں جو سوچیں گے، فیصلہ کریں گے، وہ مجھے منظور ہوگا۔ خان نے دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، بیٹا میں تمہاری زندگی کا اگر کوئی فیصلہ کروں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ بابا نے حولہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ حولہ نے نفی میں سر ہلایا، میری خواہش ہے کہ حیدر اور حولہ کا نکاح ہو جائے، یہ بس میری خواہش ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ میں جو بہتر سمجھ رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں، اگر کسی کو بھی اعتراض ہو تو میں بخوشی اپنا فیصلہ بدل دوں گا۔ بابا کی بات سن کر ایک دفعہ تو سب خاموش ہو گئے۔ حیدر نے تڑپ کر کہا، بابا آپ بالکل ٹھیک ہو جائیے، یہ فیصلے تو بعد میں بھی ہو جائیں گے۔ بیٹا میں پہلے ہی ان فیصلوں میں دیر کر چکا ہوں، مزید دیر نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں یہ معاملات ابھی طے ہو جائے۔ بابا نے سنجیدگی سے کہا، بابا میری زندگی کے فیصلوں پر مجھ سے زیادہ آپ کا حق ہے، آپ جو بھی کہیں گے مجھے منظور ہوگا۔ حولہ نے روندے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے بھی آپ کے ہر فیصلے پر اعتماد ہے اور آپ کی ہر بات مجھے قبول ہے ماسٹر۔ حیدر نے بھی بابا کے فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے کہا، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، میں تم دونوں کے لیے دعا گو رہوں گا۔ انشاءاللہ آج ہی نکاح کی تقریب ہو کے نکاح میں خود پڑھانا چاہتا ہوں، جاؤ جا کر تیاری کر لو، صبح فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ نکاح ہوگا۔ اب باہر ایک لڑکا نور، سرمد، عمر، حتیجہ، عائزہ اور اس کے والدین ہوں گے، ان کو اندر بھیج دے۔ بابا نے کہا تو سب چپ چاپ باہر چلے گئے، سوائے اس ایک شخص کے جو بابا کا دوست اور وہ وہیں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد بلائے گئے سب افراد اندر داخل ہوئے تو عمر تیزی سے آگے بڑھ اور بابا کے پاس آ کر بابا کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگا۔ بابا یہ سب کیسے؟ آپ ہی تو میرا سب کچھ ہے، میرے دوست، میرا باپ، میرا سب کچھ۔ بابا اب سے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، عمر نے جذباتی ہو کہا، جبکہ یہ خیال حتیجہ کا تھا۔ وہ بابا کے دوسری طرف آ کر کھڑی ہوگی اور چپ چاپ رونے لگی۔ بابا نے شفقت سے حتیجہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ عائزہ نے قدرے حیرت سے عمر کو دیکھا کہ وہ یہاں کیسے؟ وہ اتنے تحمل مزاج اور سنجیدہ انسان کو وہ پہلی بار یوں بلکت اور جذباتی ہوتے دیکھی تھی۔ بے احتیاط اس کے منہ سے نکلا، کیا یہ وہی بابا جی ہیں جن کے بارے میں آپ نے بتایا تھا؟ عمر نے عائزہ کی طرف دیکھے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا۔ عائزہ کی نظر بے احتیاط عقیدت کے طور پر بابا کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ اس کے بعد بابا نے وہی باتیں جو حیدر سے کی تھی عمر سے کی، تو عمر نے تہ دل سے خوشی سے بابا کے ہر فیصلے کو قبول کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس کے بعد بابا عائزہ کے والدین کی طرف متوجہ ہوئے کہنے لگے، آپ کی بیٹی بہت اچھی ہے، عمر کو اچھی طرح سے جانتے ہو، شاید عائزہ کے ہی ذریعے ہی آپ بھی عمر سے کچھ حد تک واقف ہوں۔ یہ حتیجہ بھی میری ہی بیٹی ہے، میری خواہش ہے کہ میرے اس بیٹے عمر کا رشتہ آپ کی بیٹی عائزہ سے ہو جائے۔ رشتے آتے ہیں، ضروری نہیں ہر رشتے کو قبول بھی کیا جائے، آپ رد کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ میں خود چل کر آپ کی دولت کرنا پاتا، لیکن ان حالات میں مجبور ہوں، اس لیے آپ لوگوں کا یہاں بلوانے کی زحمت دی، جس کے لیے میں بہت معذور ہوا ہوں۔ آپ چاہیں تو وقت لے سکتے ہیں، اگر آپ کو یہ نامناسب لگتا ہو تو ابھی ہی نہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو نہیں جانتے، لیکن حتیجہ عمر سے اچھی طرح واقفیت ہے۔ میری بیٹی جس ڈپریشن کے دور سے گزری ہے، اس نے تو کوشش کی تھی ہمیں کچھ پتہ نہ چلے، لیکن ہم والدین سمجھ گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنے طور پر عمر کے بارے تحقیق کی تھی، اور اس جیسا نیک اور شریف النفس لڑکا میں نے آج تک کسی کو نہیں پایا۔ حتیجہ تو ہمارے گھر کے قریب ہی رہتی ہے، اسے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ ان لوگوں سے ملو جنہوں نے حتیجہ اور عمر کو
تربیت دی یہ نہیں پتا تھا، ان دونوں کو تربیت دینے والی شخصیت ایک ہی ہے۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کے دور میں آپ نے بچوں کی وہ تربیت کی جو کہ ہر کسی کے پاس میں نہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر میری بیٹی کی شادی سے لڑکے سے ہو، اور مجھے یقین ہے کہ عائزہ بھی اس رشتے سے بہت خوش ہوگی۔ عائزہ کے والد نے پاپا کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ عائزہ بڑی بڑی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہیں کبھی جو خواب دیکھا تھا اس کی اتنی جلدی یوں بھی تعبیر ملتی ہے۔ بے شک اب وہ عمر کو بھولنے کی کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی یہ ایک ایسا خواب تھا جو کبھی کبھی اپنے سحر میں گرفتار کر لیتا تھا۔ بے احتیاط سے ایک حدیث کا مفہوم یاد آیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم اپنی چاہت کو قربان کر دو گے میری چاہت پر، میں تم کو وہ دے دوں گا جو تمہاری چاہت ہے۔ بے شک ہوگا تو وہی جو تیرے رب کی چاہت ہے۔ جب اللہ راستے نکالنے پر آتا ہے تو ایسی جگہ سے راستہ نکالتا ہے جو انسان کا وہم گما میں بھی نہیں ہوتا۔ عائزہ کی آنکھوں سے بے احتیاط شکرانے اور خوشی کے آنسو نکلے، اور رخسار کی زمین پر سجدہ ریز ہو گئے، اور دوسرے سجدے نہ جانے مقبول ہو یا نہ ہو، مگر اللہ کے محبت اور ڈر سے نکلنے والے آنسو جب رخسار کی زمین پر سجدہ ریز ہوتے ہیں تو یہ تقدیر کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ ان کی پرواز کو ساتوں آسمان بھی نہیں روک سکتے، اور ایسی پرواز ہوتی ہے ان کی جو 7 آسمانوں کو پار کر کے عرش کے سامنے جا کر رکتی ہے۔ آنسو کا سجدہ رخسار سے شروع کر عرش کے سامنے اللہ کے حضور سجدے پر ختم ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں نکاح آج ہی ہو، اور یہ نکاح میں خود پڑھانا چاہتا ہوں۔ بے شک اس سے آپ بعد میں کر دیں، لیکن یہ میری خواہش ہے، بابا نے قدرے التجائی انداز میں کہا تو عائزہ کے والد ہچکچاتے ہوئے کہنے لگے، ہچکچاتے ہوئے کچھ کہنے کو ہی تھے کہ مگر عائزہ نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر دبا دیا۔ عائزہ کے والد نے عائزہ کے آنسو بڑی آنکھوں میں ابھرتے التجا کو شاید پڑھ لیا، اور وہ یہ کہنے بعد مجبور ہو کہ جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے ہمیں منظور ہے۔ جس عظیم شخص نے پلک جھپکتے عائزہ کے خواب کو تعبیر بخشی، اس کی ہر خواہش کا احترام عائزہ کے لیے فرض تھا۔ اللہ ان معاملات میں خیر و برکت ڈالے، میں دعا گو رہوں گا۔ بابا نے یہ کہہ کر آنکھیں مون لی۔ اب سب لوگ باہر جا کر تیاری وغیرہ کر لے، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں تنہا چھوڑ دے، اور برائے کرم کسی کو اندر مت آنے دینا تھوڑی دیر کے لیے۔ اب تک خاموش بیٹھے شخص نے صاحب کو مخاطب کر کے کہا تو سب نے اس شخص کو دیکھا اور پھر چپ چاپ باہر چلے گئے۔ کتنا وقت ہے تمہارے پاس؟ طیب نے سنجیدگی اور کرب سے بابا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وقت ہی وقت ہے پیارے، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم یہ اپنی ٹیم کو بیوقوف بنا سکتے ہو، مجھے نہیں۔ طیب نے ذرا ہرگز کہا۔ مجھ پر یقین نہیں تو ڈاکٹر سے پوچھ لو، بابا نے ایسے کہا جیسے انہیں یہ بات کہتے ہوئے مزہ آ رہا ہو۔ ڈاکٹر نے جو کچھ سب سے کہا وہ مجھے بھی پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے وہ ڈاکٹر بھی تمہاری ٹیم کا حصہ ہے۔ اس بیچارے نے وہی اسکرپٹ پڑھا اور وہی کچھ کہا جو تم نے اس سے کہنے کو کہا ہوگا۔ طیب نے پسماندگی بڑے لہجے میں کہا۔ اچھا یہ سب چھوڑ، تم سے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں، بابا نے یک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کرو، ہمیشہ جب بھی ملتے ہو کوئی اہم بات ہی کرنی پڑتی ہے، طیب نے چڑھ کر کہا۔ میری ٹیم کے بہت سے ممبران دوسرے ملکوں میں بھی کام کر ہیں، یہ پیغام ان تک پہنچا دیں، خاص کر ان تک جو یورپی ممالک میں رہ رہے ہیں۔ عنقریب ایسے حالات پیدا ہونے والے ہیں جب ان ممالک کی سرزمین تمام مسلمانوں کے لیے تانگ کر دی جائے گی۔ کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ لبرل ہو، نام کا مسلمان ہو، مذہبی ہو یا شریعت پر عمل کرنے والا ہے، جو بھی مسلمان ہوگا ان پر مظالم کی انتہا کر دی جائے گی۔ یہاں تک تہذیب کے علمبردار انسانی حقوق کے نعرے جپنے والی قوم و ملک بھی سارے عام مسلمانوں کے بچوں اور دودھ تک قتل کرے گی۔ یہاں تک یہ سلسلہ اتنا لمبا ہو جائے گا کہ کوئی بھی مسلمان ان ممالک میں زندہ نہیں رہ سکے گا، اور اس کام کی ابتدا فرانس و امریکہ میں ہو چکی ہے، اور یہ سلسلہ دراز ہوتا جائے گا۔ بابا نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ سب تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ طیب نے بھی سنجیدگی سے پوچھا، حالات کو دیکھتے ہوئے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ بے شک ان لوگوں کی جان جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے فرشتہ قبض کرتے ہیں، تو ان سے کہیں گے کہ تم کس کام کے تھے؟ وہ بولے کہ ہم اس ملک میں بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی سرزمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، تو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ میں ہر ایسے مسلمان سے بڑی ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں اتنی دور رہیں کہ ان میں سے کوئی دوسرے کی آنکھ نہ دیکھ سکے۔ کتاب الفتن میں ایک لمبی حدیث کا ذکر ہے جس میں آیا ہے کہ ایک قتل عام کا ذکر ہے۔ فرمایا، رومی
باقی ماندہ عربوں پر حملہ کر دیں گے، انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ روم کی زمین میں کوئی عربی مرد نہ عورت اور نہ ہی عربی بچہ باقی رہے گا، سب قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ تمام اشارات بتا رہے ہیں کہ غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں پر کڑا وقت آنے والا ہے۔ دور فتن کا آغاز کب سے ہو چکا ہے۔ بابا نے نقاہت بڑی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، جو ذمہ داریاں تم نے مجھے سونپی ہیں انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی۔ طیب نے سنجیدگی سے کہا، اٹھ کے بابا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بابا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر طیب بابا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ دونوں دوستوں کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ طیب نے بابا کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں نکاح کی تقریب میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہتے وہ باہر نکل گیا۔ حلا جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو اس سے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ راشد کے پاس کھڑے لڑکے کو دیکھا، وہ بے احتیاط اس کی جانب بڑھی، ان کے پاس پہنچ کر حیدر سے بول اٹھی، عمار تم مگر یہاں کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمار نے جواب دینے کے بجائے متانت سے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حولا نے چیمتے ہوئے کہا، کیوں میرے جہانے پابندی لگی ہوئی تھی کیا؟ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ عمار نے کہا، نہیں پابندی نہیں، لیکن اتنے عرصے بعد یہاں اچانک تمہیں دے کر حیرت ہو رہی۔ حولا نے بھی متانت سے جواب دیا، عمار میرا خصوصی شاگرد بن چکا، آج کل یہ اکثر میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ عمار کے بجائے راشد بھائی نے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ اچھا کیسی چل رہی ہے یونیورسٹی؟ حولا نے پوچھا، تمہاری اور قاسم کے جانے کے بعد سب بورنگ ہو گیا تھا۔ وہ تو شکر ایک بار سر راشد کے پاس گیا، پھر آہستہ آہستہ سر راشد سے کلوز ہوتا چلا گیا، تو تمہارے اس قاسم کے بارے میں پتہ چلا۔ مجھے قاسم کے ساتھ گزرے وقت پر شرمندگی ہونے لگی تھی۔ ہے سر راشد کے احسان ہے جو انہوں نے مجھے اس اکیلے پن میں سہارا دیا اور میرے لیے خصوصی وقت نکالنے لگے۔ انہوں نے مجھے وہ نصب العین دیا جس کے راستے پر چل کے مجھے پتہ چلا اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا سہارا خود بننا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں سہارا کون بنتا ہے؟ جب انسان خود کو ہی سہارا دینے کی کوشش نہ کرے۔ عمار نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، بیسٹ آف لک فار یور فیوچر۔ حولا نے وش کرتے ہوئے کہا اور اپنی آپ ہی کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے بہت سے معاملات ڈسکس کرنے تھے۔ اس کی شادی کیسے ہوگی، یہ سوچ تو دور کی بات، اس نے تو کبھی اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ شادی بھی کرنی ہے۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا، مگر آج کا سورج کئی زندگیوں میں ایک نیا سورج طلوع کرنے والا تھا۔ بابا ویسے تو ہنستے مسکراتے نظر آ رہے تھے، مگر ان کی نقاہت ان کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ اسی گاؤں کی ایک مسجد تھی جہاں عمر بابا سے ملنے جاتا تھا۔ مسجد آج لوگوں سے بڑی بڑی لگ رہی تھی۔ مسجد کے ساتھ والے مکان میں 3 لڑکیاں دلہن کا لباس پہنے بیٹھی تھی، حولا، عائزہ اور نور۔ ان کے دلہے حیدر، عمر اور زرار سفید شلوار قمیض میں ملبوس بابا کے سامنے بیٹھے تھے۔ مکان کے صحن کی طرف مسجد کی ایک کھڑکی کھلی تھی۔ اجابت قبول کا مرحلہ طے پا چکا تھا۔ اب بابا جانی ممبر پر بیٹھے تھے۔ بابا نے ایک مختصر عربی میں خطبہ پڑھا اور پھر گویا ہوئے، ہر چیز کی تعمیر اور بنانے میں اس کی بنیاد بہت معنی رکھتی ہے۔ آج کل شادیاں ہوتی ہیں، تلاقیں بھی بہت ہو رہی ہیں، گھروں میں سکون ہی چپکلش ہوتی ہے اور لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ میرے نزدیک یہ بھی ہے کہ نکاح جیسی سنت کو ہم جس ماحول میں ادا کرتے ہیں وہ سنت کا مذاق اڑانے کا قریب ہے۔ ایک گھر اور 2 افراد کے ملنے کی ابتدا ہی جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے کے کاموں سے شروع کی جائے تو اس رشتے اور گھر میں برکت کہاں رہے گی؟ خوشی منانا اسلام میں منع نہیں، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ لیکن ایسے موقع پر ہم ساری حدود کراس کر جاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو ہم بڑے دھوم دھام سے شادی کر رہے ہیں، ولیمے پر یا رخصتی کے کھانے پر پیسے دیے جاتے ہیں، وہ بھی یہ سوچ کر کہ انہوں نے ہماری شادی میں اتنے پیسے دیے تھے، ہم نے ان پیسوں سے زیادہ دینے ہیں اور پھر ہماری شادی میں وہ زیادہ دیں گے۔ یعنی یہاں بھی سود لینے اور دینے کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب شادیاں اور نکاح کی تقریب مسجد میں ہوا کرتی تھی، نکاح مسجد میں پڑھایا جاتا تھا، ان رشتوں اور گھروں میں بھی برکت ہوتی تھی، مگر آج ایسا کرنا تو درکنار، ایسی سوچ بھی نہیں آتی۔ اس بات کا فیصلہ آپ خود کریں کہ ایک نکاح کی تقریب جو مسجد اللہ کے گھر میں ہو، جس میں سب وضو کر کے فرشتوں کے ماحول میں بیٹھے ہوں، دلہا اور دلہن وضو کر کے اجابت قبول کا مرحلہ طے کرے، اس میں اور اس تقریب میں چاہے رسم و رواج و شریعت کی حدود کو توڑ کر موسیقی کے ماحول میں نکاح کیا جائے، کیا ان دونوں تقریبوں کا اثر رشتے پر ایک جیسا پڑے گا؟ یہ بنیاد ہے کہ ان دونوں بنیادوں پر ایک سا گھر اور رشتہ قائم ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم بات کی طرف۔ آج اکثر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ اولاد نافرمان ہے، بے ادب ہے اور بے شمار شکوے ہوتے ہیں۔ اولاد کی ابتدا اور بنیاد کو دیکھیے،
اولاد جو پیدا ہوتی ہے اس کی ابتدا ایک نطفے سے ہوتی ہے۔ اب کیا وہ بنیاد آپ ٹھیک طریقے سے رکھ رہے ہیں؟ کیا سب کچھ سنت کے مطابق کیا؟ یہ وہ باتیں ہیں جو آج کل اکثر مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، نہ ہی ممبر سے ایسی باتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ دین سیکھنے کے معاملے میں کوئی شرم نہیں، آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے حق ازدواجیت ادا کیسے کرنی ہے۔ صحبت نکاح کے بعد حلال ہے، مگر اس کو ادا کس طریقے سے کرنا ہے، اس معاملے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایات دے چکے ہیں۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے بارے میں اسلام ہمیں نہ بتاتا ہو۔ اس سے میں خاص کر آج نکاح کرنے والوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ ان سنتوں پر عمل کر جو آج اکثر لوگوں کو پتہ نہیں، ان پر عمل ہی سے گھروں اور اولادوں میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ خواتین بھی میری باتیں سنی ہوں گی، شرم و حیا کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے وقت کی کمی کے باعث میں آپ کو ایک کتاب بتا دیتا ہوں، وہ پڑھ لینا، آداب مباشرت۔ یہ ایک مختصر سی کتاب ہے جو آسانی سے گوگل سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ ہر مسلمان خاص کر شادی شدہ افراد کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ انہیں زندگی کا ہر پہلو میں رہنمائی مل سکے، ہمارے گھریلو رشتوں اور اولاد میں برکت ہو سکے۔ اللہ جو کچھ کہا سننا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اپنے لطف و کرم سے معاف فرمائیے، آمین ثم آمین۔ سب نے بابا کے ساتھ آمین ثم آمین کہا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ شروع میں تو بابا کی آواز جاندار تھی، لیکن دعا کے اختتام تک بابا کی آواز میں لرزش آ گئی۔ دعا کے اختتام کے بعد بابا نے عمر کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ عمر کے قریب جانے پر وہ عمر کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے اور مسجد کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا اور عمر کے سہارے اس کونے کی طرف چل پڑے کہ وہی کونا تھا جہاں اکثر بابا بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کونے میں پہنچ کر بابا زمین پر اتحیات کی شکل میں بیٹھ گئے۔ بابا آپ کو ہاسپٹل لے چلتے ہیں، عمر نے گھبرا کر کہا۔ نہیں، بابا نے کہا، منہ میں بڑبڑانے لگے۔ جو واحد فکرہ عمر کے سمجھ میں آیا وہ یہی تھا، اے اللہ، میں آپ سے بہت اچھا گمان رکھتا ہوں اور آپ کے دیدار کا شوق رکھتا ہوں، میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اس کے علاوہ وہ کیا کہہ رہے تھے عمر کو سمجھ نہیں آئی، لیکن نہ جانے کہ عمر کو اپنا اندر حالی ہوتا محسوس ہونے لگا۔ بابا نے نماز کی نیت باندھ لی۔ باقی سب کشمکش میں عمر بابا کو دیکھے تھے۔ بابا نے بیٹھ کر ہی رکوع کی اور جب سجدے میں گئے تو کافی طویل سجدہ کیا۔ جب سجدہ کافی طویل ہوا تو عمر نے ہلکے سے ان کے جسم کو ہلایا تو وہ ایک طرف کو گر گئے۔ عمر نے وحشت سے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکان، آنکھوں میں نمی تھی۔ نہ جانے کتنی زندگی کو روشن کرنے والا تھک کر آج غروب ہو چکا تھا۔ بقول علامہ اقبال، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ شاید بابا بھی انہی لوگوں میں سے تھے جن کی زندگیاں شان والی اور موت ایمان والی تھی۔ عمر کو بابا سے پہلی ملاقات یاد آنے لگی۔ حیدر کو ماسٹر سے ملاقات کا پہلا دن یاد آنے لگا۔ نہ جانے کن کن کو کیا کیا یاد آنے لگا۔ جلد ہی خبر مکان میں مکین اردو تک بھی جا پہنچے۔ ان کے رونے اور سسکیوں کی آواز مسجد تک پہنچنے لگی۔ حولا کو بچانے والا بابا، عمر کو راہ دکھانے والا بابا، حیدر کو سکھانے والا بابا، ہتیجہ کو ہتیجہ بنانے والا بابا، نہ جانے کتنوں کا رہبر، کتنوں کا رہنما، کتنوں کو اپنا سہارا خود بننا سکھانے والا آج اس کے پاس پہنچ گیا جس کے سوا کوئی سہارا نہیں بنتا، جس کو اس ذات نے بھی سہارا کیا، اسے سہارا کوئی نہیں دے سکتا، جس کا سہارا وہ بنا، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہی۔ جنہوں نے ان کا کہنا مانا اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی، رابطے ہونے لگے۔ جنازہ ظہر کے بعد رکھا گیا۔ چاہے جنازے پر آنے والے مرد، چاہے مکان میں میت پر پہنچنے والی عورتیں تھیں، اکثر کی زبان پر اسی طرح کے الفاظ تھے، وہ ہمارے بابا تھے، ہمیں انہوں نے ہی پالا، ہمیں انہوں نے ہی ٹریننگ دی تھی۔ میں تو خودکشی کرنے والا تھا لیکن بابا مل گئے۔ میں چھوٹی سی تھی، امی ابو فوت ہو گئے، چچا انجانی جگہ چھوڑ آئے تھے، وہاں سڑک کے کنارے ٹھٹر رہی تھی، تب بابا نے مجھ پر چادر دی تھی اور مجھے اپنے گھر لے گئے تھے۔ جتنی زبانیں اتنی کہانیاں تھیں، نہیں کہانیاں کہاں، حقیقتیں تھیں جو ایک دوسرے پر کھلی جا رہی تھی۔